بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ انجیر کھاؤ، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ روٹیوں کے ڈبے میں لونگ رکھ دینے سے روٹی نرم رہے گی۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور طویل زندگی اور جوان نظر آتے ہیں۔ آئرن کی کمی کو بڑھانے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کریں۔ انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ روزانہ ادرک کھانے سے بڑھی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کو دیکھیں تو دیکھتے ہی چوم لیں، سب ادویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں۔ دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ 3 چیزیں بائی بائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زن، زر، زبان اور زمین۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، آنکھوں کے آگے اندھیرے آنا ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک کہاوت ہے، جب آپ چاہو دور ہو سکتے ہو مگر جب آپ چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ شادی کی بندش کو ختم کرنا ہے، روزانہ 100 مرتبہ یا لطیف و اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بندش دور ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید بالوں کو کھیرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ مومن کا نور ہیں۔ ہم جتنے خوش رہیں گے ہم کو اتنی ہی نیند کی کم ضرورت پیش آئے گی۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگانے سے چمک آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھائیں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ گرم کھانا کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنکس پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے، ٹھنڈے پانی سے بچا کریں، اس سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ سبز الائچی یعنی ہری الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز کے چھلکے ابال کر پینے سے منہ دھونے سے چہرے کا رنگ صاف اور گورا ہوتا ہے۔ کھانا بناتے وقت اگر مرچی آنکھوں میں پڑ جائے، زبان پر تھوڑا سا نمک رکھ دیں، مرچی کا اثر کم ہو جائے گا۔ بیٹیوں کی تربیت ایسی کریں گے جیسے وہ کسی محل میں رہ رہی ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کسی ویڈیو میں یا کسی فلم میں، آپ نے کہانی پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ یہ محل کی شہزادیاں باحیا لباس اور باادب تربیت کی مالک ہوتی ہیں۔ انہیں نامحرموں کے سامنے بیٹھنے اٹھنے کی تمیز سکھانے چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمہ الزہرا کیسے اپنے آپ کو پردے کے اندر ڈھانپ کر رکھتی تھیں۔ بچپن کی تربیت گیلی مٹی کی طرح ہوتی ہے، جدھر کو چاہیں موڑ کاٹ لیں۔ آپ اپنے بچوں کو دین کی طرف موڑ لیں۔ رب العالمین کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے عورت کے مرنے کے بعد دفن کے وقت جب بھی اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، ایک آواز لگائی جاتی ہے، نامحرم حضرات دور ہو جائیں، محرم حضرات قریب آ جائیں۔ پھر ایک بڑی سی چادر سے قبر چاروں طرف سے کور کر کے محرم مردوں کو موضوع موجودگی میں انہیں قبر میں اتارا جاتا ہے۔ دوستو، جو شریعت میں ایک مردہ عورت کی بے پردگی نہ ہونے دے تو یہ کیا ممکن ہے کہ ایک حسین جوان عورت کی خوبصورتی پاؤڈر اور زیب تن کھلے چہرے گھومنے کی اجازت دے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ ورنہ کل قبر بہت مشکل گھاٹی ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف گہنے ہی چمکیں، آگے حیا کی چادر بھی آپ کے چہرے کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ اگر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے، مچھلی کھاؤ، زیتون کا تیل استعمال کرو، انار کھاؤ، انشاءاللہ بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ صبح کے وقت پودینے اور نیمبو کا پانی پینے سے چہرہ خراب نہیں رہتا۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اگر جلد پر نشانات پڑ جائیں، اس کے لیے ایلو ویرا جیل استعمال کریں، یہ جلد کے نشانات کو ٹھیک کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کھیرے کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، یہ آنکھوں کی تھکاوٹ کو کم کرتے ہیں، آنکھوں کے ارد گرد کے حلقے دور کرتے ہیں، سوجن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کھیرا کھانے سے جسم میں خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ مصری سر چکرانے کی کمزوری، جسمانی تھکاوٹ اور بہت سی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ ماتھے پر تیل کی مالش کرنے سے ذہن میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہواری کا درد ہو تو پیریڈز کا درد ختم نہ ہو، تل کا تیل استعمال کریں، پیریڈز کے دوران ادرک کا استعمال کریں، ادرک کی چائے پئیں،
یہ درد کو کم کرنے اور پیریڈز کی پریشانیوں میں آرام دیتی ہے۔ اگر الرجی یا خارش کا مسئلہ ہو تو فوراً دہی میں کھیرے کا ٹکڑا ڈال کر کھا لو۔ ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی، لیکن کچھ لوگوں کو کھیرے سے الرجی ہوتی ہے تو سنبھل جائیں اور اپنے حساب سے ڈاکٹر سے اصلاح کریں۔ دودھ کی بلائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ وحی آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر سر اٹھایا تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کو کس چیز نے خوش کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سورت کوثر کی تلاوت کر کے فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ بہتر نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائی ہے۔ اس کے پاس بڑی خیر و برکت ہے، قیامت کے دن اس پر میری امت ہوگی۔ اس نہر کے پیالے آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ میری بعض امتی اس سے روک دیے جائیں گے، بعض محروم ہوں گے۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ میرے امتی ہیں۔ جواب ملے گا، آپ کو معلوم ہے آپ کے بعد انہوں نے اپنے دین میں کیا کیا نئی باتیں ایجاد کی ہیں، یعنی بدعت کی ہے۔ جسمانی کمزوری کے لیے ہزاروں لاکھوں نسخہ اور ٹوٹکے چھوڑیے، بس روزانہ ہر 6 گھنٹے بعد 2 عدد لونگ کھانا شروع کر دیں، چند دنوں میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ جوڑوں اور پٹھوں کے درد کو ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 5 بادام کھا لیں۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 100 قدم پیدل چلنا چاہیے، اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا، زندگی بھر باہر نہیں نکلے گا۔ شلجم کھانے سے کمر درد اور گردوں کا درد نہیں ہوتا، اس سے خون صاف ہوتا ہے، جگر کو طاقت ملتی ہے۔ جگر کی پتھری کو توڑنا ہے، سر کے بالوں میں تیل ڈالنے سے بالوں میں چمک آتی ہے، خشکی ختم ہوتی ہے۔ اگر صبر سے آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز ہوتی ہے۔ جتنا سوچو گے اتنا ہی اذیت میں رہو گے، اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ حلال رزق کمانے کی خاطر لباس گندا ہونا ضمیر گندا ہونے سے بہتر ہے۔ ملتانی مٹی میں 1 چمچ عرق گلاب ملا کر چہرے پر لگاؤ، خشک ہونے سے دھو لو، یہ ماسک چہرے کی خشکی کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، لونگ کا تیل روئی میں لگا کر متاثرہ جگہ پر رکھیں، یعنی جس دانت میں درد ہو۔ لونگ میں موجود خصوصیات درد کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جو لوگ برا چاہتے ہیں انہیں بتا دو، عزت رب کی ذات دیتی ہے۔ سرسوں کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے کبھی پیٹ باہر نہیں آتا۔ شہد کے ساتھ کیلا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ موبائل کو تکیے کے نیچے رکھ کر ہرگز نہ سوئیں، کیونکہ موبائل سے نکلنے والی ریڈیشن صحت پر خطرناک اثرات ڈال سکتی ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے موبائل کو ایروپلین موڈ پر لگا کر سوئیں۔ بوتل کو منہ لگا کر پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ ساری زندگی تندرست رہیں، صحت مند رہیں۔ جس گھر میں ہر جمعے کو چراغ جلایا جاتا ہے، اس گھر میں کبھی نحوست نہیں آتی، یعنی غریبی اور مفلسی نہیں آتی۔ جو عورتیں اپنے بالوں کو گھنے اور کالے رکھنا چاہتی ہیں، نہاتے وقت بالوں میں ناریل کا تیل لگائیں، بال 80 سال تک کمزور نہیں ہوں گے۔ دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہونٹ، ہاتھ، پاؤں کالے پڑ جاتے ہیں۔ یعنی آج کل سردیوں کے موسم میں احتیاط کریں، پانی جتنا پینا چاہیں اتنا پئیں۔ ایک میاں بیوی کے ہاں شادی کے بعد کئی سال تک اولاد نہیں ہوئی، انہوں نے وقت گزارنے کے لیے ایک کتا پال لیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کتے سے لگاؤ ہو گیا۔ 7 سال بعد اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اولاد کو پا کر اس کی توجہ کتے کی جانب سے کم ہوگی۔ ایک دن دونوں بچے کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر لان میں ٹہل رہے تھے۔ کتے کی بے تحاشا بھونکنے کی آواز سن کر اندر کی طرف بھاگنے لگے تو کتا باہر نکل آیا۔ اس کے منہ پر خون لگا تھا۔ کتے کے منہ پر خون دیکھ کر بچے کے باپ کی صورتحال سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ شدید غم اور غصے میں مبتلا ہو کر اندر گیا اور بندوق لا کر کتے کو گولی مار دی۔ پھر تیزی سے کمرے میں جا کر دیکھا بچہ گہری نیند سو رہا تھا اور نزدیک ایک سانپ مرا ہوا پڑا تھا جس کا سر چبایا ہوا تھا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جلد بازی اور غصے میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لو، اس سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ جس گھر میں نیم کا درخت یعنی پیڑ موجود ہو وہاں بیماریاں نہیں آتی۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں، آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی، آپ کی کامیابی کے چانس کم ہوں گے۔
سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ہوا میں سفید بالوں کا نظر آنا نفع حاصل ہوگا۔ ہاتھوں میں پلپلاہٹ نظر آئے تو یہ آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ ایسے میں کیلے زیادہ استعمال کریں۔ اگر دانت میں ٹیڑھے ہوں تو دانت پر مسواک کرنے سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی گردوں کو صاف کرتا ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہتی ہے۔ جان بوجھ کر جوتوں سے زمین پر رینگنے والے جانوروں پر پاؤں رکھنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے نیند جلدی آتی ہے۔ سبز رنگ کو غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھتا ہے۔ پالک صحت مند چیز ہے، یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہترین ہے۔ کیلے کا چھلکا ناخن پر رگڑو، ناخن مضبوط ہو جائیں گے۔ دن میں 5 مرتبہ آہستہ سے اور گہری سانس لینے کی کوشش کریں، اس سے دماغ پرسکون ہوتا ہے۔ کچے امرود کھانے سے ہاتھ، پاؤں اور ناخنوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ بے چینی اور تھکاوٹ کے اندر انار میں لیمبو نچوڑ کر کھاؤ، ذہنی سکون ملے گا۔ جس گھر میں صبح صبح جلدی صفائی ہو جاتی ہے، ایسے گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے کمر کے موہرے سلامت رہیں گے۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پی لینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نیم کے پتے پاؤں کے تلووں پر مسل لینے سے شوگر جیسی مہک بیماری دور ہوتی ہے۔ جب آپ کو پیشاب زیادہ آنے لگے یا پیشاب میں جلن ہونے لگے تو آپ پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس ٹھنڈا پانی پی لیں۔ اس سے آپ کے پیشاب کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی اور نہ ہی جلن ہوگی۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ آم کا اچار خراب ہونے لگے، اس میں نمک ڈال دیں، اس سے آپ کا اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ لوکی کی سبزی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان جوان ہو جاتا ہے۔ ہلدی یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر سبزی کا استعمال کیا کریں۔ اگر صبح نہار منہ اٹھ کر 2 کھجوریں کھا لیں، زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کھجور کھانے سے جسم میں 100 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہو جائیں گی۔ خون کی کمی ہو جائے، گنے کا جوس پئیں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، آلو بخارا کھا لیں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ باریک دانتوں والی عورت نظر کی تیز ہوتی ہے۔ چاولوں کا استعمال رات کے وقت ہرگز نہ کریں، یہ موٹاپے کا باعث بنتا ہے، اس سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نمکین چیزیں زیادہ کھانے سے بینائی کو نقصان ہوتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں، ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو، جب بھی آپ کو بھوک لگے ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کریں۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت کیلے کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ سونف کے چند دانے دودھ میں پکا کر کھا لیں، کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ کھجوریں کھائیں۔ جس گھر میں کھجور کا درخت موجود ہو وہاں 100 سال تک غربت نہیں آتی۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے کمزور بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ پالک کھانے سے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ خون کی کمی ہو تو گنے کا جوس پئیں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے، سوکھا پودینہ کھائیں، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ گرم پانی کے استعمال سے جوڑوں ہڈیوں میں درد نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کے چہرے پر جلدی جھریاں آئیں گی۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 1 گلاس نیم گرم پانی کی عادت ڈالیں، اس سے تمہاری زندگی لمبی ہو جائے گی۔ اگر مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں، ادرک کا رس کمرے میں سپرے کر دو، اس سے مچھر اور مکھیاں گھر سے بھاگ جائیں گے۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ ادرک کھانے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔
ہڈیوں میں درد کم ہوتا ہے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی کھانا کھاؤ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کرو۔ انشاءاللہ زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ بنے ہوئے چنے روزانہ کھانے سے معدے کو صاف کرتے ہیں اور جب معدہ صاف ہوتا ہے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ جو لوگ زندگی بھر بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ نہانے سے پہلے زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ سبز رنگ کے اور لال رنگ کے سیب سونگھنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ سیب سونگھنے سے جسم سے 100 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ املی اور گڑ کا شربت ملا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں۔ اس میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تبھی تو اس میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں۔ اس کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتیوں کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ جس کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوتا ہے۔ وزن بڑھنے لگے ہلدی والا دودھ نیم گرم پی لو، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ اگر وزن کم ہونا شروع ہو جائے کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ زندگی بھر قبض کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے منہ میں چھالے ہیں تو اسے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جسمانی قوت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں بکری کا دودھ پیا کریں۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے کئی بیماریوں سے بچاتا ہے اور جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ سلاد میں کھیرے کا استعمال لازمی کیا کریں۔ طاقت کے زور پر عزت ملتی تو فرعون دنیا کا سب سے زیادہ عزت دار شخص ہوتا۔ چنے کی دال ابال کر اس کے پانی سے چہرے دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر پھانک لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے معدے کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے۔ نظر بجلی جیسی تیز کرنی ہے، آنکھوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ ناک میں سرسوں کا تیل لگانے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی خارش نہیں ہوتی۔ جلد کی جتنی بھی پرابلم ہو اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر 70 سال کی عمر میں بھی جوانی چاہتے ہیں تو ناشتے میں عربی کا سالن کھایا کریں۔ نہانے سے پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کرنے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہیں اور جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ گڑ کے ساتھ روٹی کھانے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیمبو ساتھ کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ پانی میں سونف ملا کر غرارے کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی، اس سے خراب گلا بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ منہ میں ڈال لینے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اپنے دل کو طاقتور رکھنا چاہتے ہیں صبح روزانہ ایک سیب ضرور کھایا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل لینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ کیوی کا پھل ایسا پھل ہے جس کو کھانے سے عمر بڑھتی ہے اور عمر چھپ جاتی ہے۔ آپ وقت سے پہلے کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ خواب میں خود کو کہیں سفر کرتا دیکھ لو تو جان لو دولت ملنے والی ہے۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہوتی ہے۔ دودھ کے ساتھ جلیبی کھانے سے جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ تربوز کھانے سے پہانا سیاہ نہیں آتا۔ سر میں تیل لگانے سے جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلا پن ختم ہوتا ہے۔ سمگول کا چھلکا 1 چمچ صبح نہار منہ 1 چمچ عصر کے وقت دودھ یا پانی کے ساتھ لیں، اس سے آپ کو ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسوں کو کمزور کر دیتا ہے، جو دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ پیٹ میں گیس کو دور کرنا ہے، سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گھر میں دعوت پر بلایا کرو۔ پیٹ کا درد نہ جاتا ہو، نہار منہ زیرہ کھاؤ، پیٹ کے درد میں آرام آ جائے گا۔ چہرے پر کیل مہاسی اور دانے ہوں، روغنے کدو اور روغنے بادام مکس کر کے چہرے پر لگا لو۔ حمل کے دوران زیادہ گرم چیزیں کے استعمال سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ لمبے ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔
جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہے، ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ آب زمزم جس بیماری کے لیے پیا جائے یہ شفا دیتا ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہفتے میں جھریاں ختم کرنی ہے، ایلو ویرا کو کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگا لو۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی نشانی ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔